مہاجروں کی محرومیاں، ان مہاجروں کو جو امن و امان، صحت اور بنیادی ضرورت زندگی ملنی چاہیے تھیں، ایم کیو ایم کی وجہ سے انہیں ملی؟ وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب 1987 میں ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد میں ایک سویپ کیا الیکشن میں، ہمارے میئر ڈپٹی میئر بلا مقابلہ منتخب ہوئے، تو بڑی تعداد میں مہاجر نوجوانوں کو ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں ان کو ملازمتیں ملی ہیں. اور ایم کیو ایم سے پہلے یوں سمجھ لیجیے کہ دروازے مکمل طور پر بند تھے. اور پھر دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے پہلے پاکستان کے ایوانوں میں مہاجروں کی کوئی آواز نہیں تھی. ایم کیو ایم کی شکل میں، ایم کیو ایم کے نمائندوں کی شکل میں، صرف بلدیات میں ہی نہیں، سندھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں مہاجروں کی آواز پہنچی. ان کا مقدمہ ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرین نے لڑا، اور وہ جو لوگ بھی اسمبلی میں پہنچے وہ انہی گلیوں سے نکل کر وہاں پہنچے. جبکہ صورتحال یہ تھی ایم کیو ایم سے پہلے کہ کراچی میں الیکشن لڑنے کے لیے لوگ پنجاب اور صوبہ سرحد سے وہاں جاتے تھے، مہاجروں کے ووٹ سے جیتتے تھے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شکل نہیں دکھاتے تھے. نتیجہ یہ کہ ان کی آواز کوئی نہیں تھی. ایم کیو ایم نے، الطاف بھائی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایم کیو ایم عوام کے نمائندے عوام کی گلیوں سے ہوں گے. نتیجہ یہ ہے کہ چاہے کونسلر ہوں، سینیٹر ہوں، ایم پی ہوں، ایم این ایز ہوں، انہی محلوں میں رہنے والے ان کی آواز بنے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب ہمارا دائرہ آگے بڑھا ہے اور پھر ہم مخلوط حکومت میں آئے ہیں تو ہم نے مہاجر عوام کے ان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. یہ وقت بہت کم ہے ورنہ تو بہت کچھ تفصیلات ہیں اس کی. ان الزامات کا پس منظر کیا ہے؟ یہ الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ الزامات تو یوں لگائے جاتے ہیں، ہر دور میں دنیا کے ہر ملک میں، ہر جغرافیے میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، اس خطے میں، اس جغرافیے میں جنم لینے والی کسی بھی حقوق کی تحریک کو کچلنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے اسی طرح کے الزامات لگاتے ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے. جنہوں نے برصغیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی وہ انگریزوں کے لیے وہ تھے، دہشت گرد تھے وہ، اور وہ وطن دشمن تھے. لیکن سب جگہ یہی ہوا ہے. آپ ساؤتھ افریقہ میں دیکھ لیں، اسی برطانیہ کی نظر میں ساؤتھ افریقہ کے رہنما نیلسن مینڈیلا وہ بڑے دہشت گرد تھے، لیکن وہ ساؤتھ افریقہ کے عوام کی نظر میں ان کے حقوق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے ایک بڑے انقلابی لیڈر تھے. پھر وقت آتا ہے یہی برطانیہ جو ان کو دہشت گرد کہتا تھا، اسی برطانیہ نے نیلسن مینڈیلا کو سیلوٹ پیش کیا، ہیرو قرار دیا. اور آج بھی برطانوی پارلیمنٹ، اسی پارلیمنٹ جس نے ان کو دہشت گرد کا، اسی پارلیمنٹ کے سامنے آج عزت و احترام کے ساتھ ان کا مجسمہ نصب ہے. یہ ہر دور میں ہوا ہے. یہی کچھ ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، اسی لیے الطاف بھائی کو بھی ان کے خلاف بھی الزامات لگائے گئے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے صاحب بدامنی، تو ذرا کراچی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے. ایم کیو ایم تو 84 میں بنی ہے. آپ 64 میں جب مہاجروں نے، کراچی کے عوام نے صدارتی انتخابات میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا اس الیکشن میں، اور ایوب خان سب جگہ سے جیتا لیکن کراچی سے ہارا، اس کا سزا دینے کے لیے تاریخ ہے یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ سے محترمہ فاطمہ جناح کو شکست ہوئی، صرف کراچی سے ان کو. اور وہ شکست بھی لوگوں کے، تاکہ ان کو سامنے لا کر ان کے ذریعے مہاجروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے، ان پر حملے کیے جائیں. اور کئی واقعات ہوئے جو بستی میں حملے ہوئے. تو یہ سب کچھ جو ہے، یہ جو کچھ اگر واقعات ہوئے بھی تو وہ حملے نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھ لیے کہ ایم کیو ایم کے آبادیوں پر، مہاجروں پر حملے ہوئے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ ایم کیو ایم اور اس کا الزام لگا دیا گیا ہے ایم کیو ایم پر، جبکہ ایسا نہیں ہے. سارے الزامات جھوٹ ہیں. اگر یہ سب، ایک جملہ اور کہوں گا، اگر یہ سارے الزامات جو لگائے گئے یا لگائے جاتے ہیں آج تک، اگر یہ ان میں سے ذرا سی بھی اگر کوئی حقیقت ہوتی تو کراچی کے عوام
सब मानते हैं कि पढ़े लिखे बाशऊर अवाम हैं, सियासी तौर पर भी बहुत शऊर रखते हैं, बार बार एमक्यूएम को मुंतखब नहीं करते, अपना मैंडेट नहीं देते। बिल्कुल।